باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 6 باب، اس کی 14 تا 29 آیت تک۔ اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یوحنا اصطباغی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر بعض کہتے تھے کہ الیاس ہے، اور بعض کہتے تھے کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ لیکن ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ ہیرودیاس کے سبب سے، جو اس کے بھائی فیلبوس کی بیوی تھی، یوحنا کو پکڑوایا اور اسے قید خانہ میں بند کیا، کیونکہ اس نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ اور یوحنا نے ہیرودیس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں، اس لیے ہیرودیاس اس پر داؤ لگائے ہوئے تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر کرا نہ سکی، اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امراء اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نوالوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی، یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور ہم نوالوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے۔ پس بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانے میں کاٹا اور اس کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سبوں کی خطائیں معاف ہوں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ عظیم خدا، محیب خدا، عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، صلاح و سلامتی کا رئیس، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، الف اور میگا، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اے میری یہوہ خدا، پیار سے بھرے خدا، پیارے خدا، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، کیونکہ آپ بے حد تعریف کے حمد و ثنا کے لائق ہو۔ اے میری یہوہ خدا، پاک کلام میں سے جو کچھ بھی پڑھا گیا، سنا گیا، اسے ہمارے ذہن میں نقش کر دیجئے۔ ہمیں پاک کلام کے نیک، سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ بدی اور برائی کے راستہ سے ہم کو دور رکھیے۔ ہماری جو بھی نیک اور جائز خواہشات ہیں، اپنے الہی خزانہ میں سے پوری کیجئے۔ ہر دم، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔